بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزادی ڈیجیٹل اور میں ہوں جاوید اقبال ہاشمی۔ آج کی اہم خبروں اور واقعات کے ساتھ ناظرین، آج ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کوٹلی میں جاری میٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں کے لیے قائم کی گئی سلیکشن کمیٹیوں پر جو حکم اتنا جاری ہوا ہے اس کی تفصیل پر بات کریں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن سے 27 لیکچرز جو ہیں وہ غیر حاضری کی بنیاد پر فارغ کیے گئے ہیں، اور ایک ملازم جو ہے اس کو انہی میں سے ایک کو جبری ریٹائر کر کے تمام رات دی گئی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، جس میں عوام بری طرح پس گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سرکاری ملازمتوں میں مہاجرین کا جو کوٹہ ہے، اس کوٹے پر بظاہر مہاجرین کو ملازمتیں ملتی ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی انکشاف ہوا ہے کہ مہاجرین کے کوٹے پر آزاد کشمیر سے چہتے افراد کو بھرتی کیا جا رہا ہے، خصوصاً محکمہ پولیس میں یہ پریکٹس عام ہے۔ مونسون بارشوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے ملکہ راولپنڈی ڈویژن میں بارشوں نے کی سیلابی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اور جو نئے آباد ہونے والے جو شہر ہیں، خصوصاً بحریہ ٹاؤن وغیرہ میں بڑے پیمانے پر پانی گھروں میں داخل ہوا ہے، جس سے تباہی ہوئی ہے۔ اور مظفر آباد کا ایک اور سپوت جو ہے میجر رب نواز گیلانی کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں شہید ہوئے ہیں۔ ان سب واقعات پر گفتگو کے لیے ہم شروع کرتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو اس وقت کوٹلی میں میٹنگ جاری ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مستقبل قریب میں آئندہ ماہ ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اس کا اعلان کچھ دیر تک ہو جائے گا اعلامیہ کی صورت میں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ماہ اگست میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کے لیے ایک تاریخ کا اعلان کرے گی، جبکہ ماہ ستمبر میں ایک بار پھر آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے جو داخلی راستے ہیں وہاں دھرنے دیے جائیں گے، راستے بند کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیوں مجبور ہوئی ہے اس طرح کے انتہائی قدم اٹھانے پر، جبکہ پہلے بھی وہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کر چکے ہیں اور داخلی راستے بند کر کے دھرنے دیے جا چکے ہیں؟ حکومت آزاد کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا تھا دھرنا ختم کروانے کے لیے، اور اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پہلے 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ میں آٹا اور بجلی کے سستا ہونے کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کے امراض کے خاتمہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قیام، اور بینک آف کشمیر جو ہے اس کو شیڈول بینک کا درجہ دلوانے سمیت تعلیم سے اور روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے عملی اقدامات جیسے معاملات شامل تھے۔ اور جب حکومت نے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ ختم کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں مزید 7 نکات شامل ہو گئے ہیں، جس میں مہاجرین میں ممبران اسمبلی کی جو 12 نشستیں ہیں پاکستان میں ان کے خاتمہ، اور مہاجرین کے لیے آزاد کشمیر میں جو 19% کوٹا مختص ہے مہاجرین مقیم پاکستان کے لیے، اس کے خاتمے کا بھی مطالبہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ بظاہر اساس معاملات ہیں، مہاجرین کا جو کوٹا ہے ملازمتوں کا، اور جو مہاجرین کی جو قانون ساز اسمبلی میں 12 نشستیں ہیں ان کے خاتمے کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے اس کے محرکات ابھی تک اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آخر کیوں ایسا مطالبہ کیا ہے۔ بظاہر یہ صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر میں جو قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستیں قانون ساز اسمبلی میں رکھی گئی ہیں، یہ علامتی ہیں، اور ان پر جو انتخاب کا طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے، چونکہ جو حکومت پاکستان میں ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے 12 ممبران منتخب کر کے بھیج دیتی ہے، اور پھر یہ 12 ممبران آزاد کشمیر میں جو حکومت ہوتی ہے اس کو بلیک میل کرتے ہیں، اس حکومت کو سموتھ چلنے نہیں دیتے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کی جو حکومت ہے اس پر بھی مہاجرین مقیم پاکستان جو 12 ممبران اسمبلی ہیں ان کا ہولڈ ہے، وہ غالب ہیں، وہ فیصلہ سازی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ جو مہاجرین ممبران اسمبلی 12 نشستوں پر منتخب ہیں وہ آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ سے بھی اب پورا حصہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ آزاد کشمیر میں ٹیکس پیئر نہیں ہیں، آزاد کشمیر کے جو ٹیکس پیئر ہیں یہ ان کا پیسہ ہے وہ پاکستان میں صوبوں میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مہاجر ممبران اسمبلی ہیں یہ صوبائی حکومتوں سے بھی ترقیاتی بجٹ لیتے ہیں پاکستان میں، اور وفاقی حکومت سے بھی لیتے ہیں، اور پھر آزاد کشمیر سے بھی یہ پیسے لیتے ہیں، اور تینوں جگہوں سے جو پیسہ ملتا ہے جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں ترقیاتی کام کرواتی ہیں یہ ان کے بھی پیسے آزاد کشمیر حکومت سے وصول کرتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ ان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ان کے جو انتخاب کا طریقہ کار ہے وہ شفاف نہیں ہے۔ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ نشستیں ختم کرنے کے بجائے ان کے انتخاب کا طریقہ کار کو درست کرنے کا مطالبہ کرے تو میرے خیال میں اس کو زیادہ پذیرائی ملے گی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے
12 نشستوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جو 19% کے کوٹا ہے ملازمتوں میں، اس کے خاتمے کی بھی ان کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے۔ مہاجرین کی جو ملازمتیں ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی اسامیاں مشتہر ہوتی ہیں مہاجرین کے کوٹے کے نام پر۔ تو پہلے تو کوٹے کا تعین درست نہیں کیا جاتا اور پھر مہاجرین کو آگاہ بھی نہیں کیا جاتا۔ جب یہ اسامیاں مشتہر ہوتی ہیں تو لوگ اس پر مہاجرین کے حلقوں سے درخواستیں جمع نہیں کروا سکتے، تو پھر یہ ایک چوراستہ نکالا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سے ایک انتظاریہ فہرست اور مہاجرین کے جانب سے اپلائی نہ کر رہے ہیں، درخواستیں جمع نہ کروانے کی وجہ سے یہ چور دروازہ سے اپنے لوگوں کو اس کے اندر بھرتی کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے بھمبر کے اندر جو ہے وہ محکمہ پولیس میں مہاجرین کے کوٹے سے لوگوں کے نہ آنے کی آڑ میں بے شمار لوگ جو ہے نا وہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سردار عتیق صاحب کے دور میں بھمبر کا جو اے ایس آئی کی اسامیوں کا کوٹا تھا وہ 2 اسامیاں تھیں، تو وہاں 6 لوگ بھمبر سے بھرتی کر دیے گئے، اور پھر یہ بھمبر کا کوٹا جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی مہاجرین کی نشستوں پر جو ہے نا وہ اپلائی نہ ہونے کی وجہ سے بھمبر کے لوگوں کو موقع دیا گیا تھا جی کہ وہ انتظاریہ فہرست کی بنیاد پر بھرتی ہو جائیں۔ اب یہ تازہ ترین اس سال بھی موجودہ حکومت نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اپنے انتہائی جو چہیتے ڈی ایس پی ان کے بیٹے کو اے ایس آئی کی اسامی پر عدالت کا فیصلے کی آڑ میں جو ہے نا وہ مہاجرین کی نشستوں سے کسی کے اپلائی نہ کرنے کی صورت میں وہ بھرتی کر کے اس کو بھیج دیا ہے سیالہ میں تربیتی کورس کے لیے۔ اور یہ جو ان کی تعیناتی کا جو آرڈر ہے وہ 6 مہینے تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ مہاجرین کے نام پر یہ ہونے والی جو بدماشی ہے، مہاجرین کے نام پر ہونے والی یہ کرپشن جو ہے یہ قابل مواخذہ ہے، اور خصوصاً جب حکمران جو ہے نا اس طرح کے معاملات میں خود ملوث ہوں تو پھر انصاف کس سے طلب کیا جائے۔ یہ مہاجرین کے نام پر ہونے والا یہ فراڈ، مہاجرین کے نام پر ہونے والی یہ جو کرپشن ہے، اس کی روک تھام کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ جب مہاجرین سے کوئی بندہ اپلائی نہیں کر رہا تو پھر وہ نشستیں آزاد کشمیر کے عوام کے لیے دوبارہ مشتہر کر کے وہ کوٹا ختم کر دیا جائے۔ جب وہاں سے کوئی آ نہیں رہا یہاں نوکری کرنے کے لیے تو پھر یہ اپنے کوٹا رکھا کس لیے ہے؟ تو مہاجرین کے کوٹے پر جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ پھر یہاں نوکریاں بہت کم کرتے ہیں۔ اگر جن لوگوں کو مجبوراً یہاں نوکری کرنی پڑتی ہے وہ یا تو ڈیپوٹیشن پر چلے جاتے ہیں یا پھر میرپور ڈویژن میں زیادہ نوکری کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے زیادہ قریب ہے، سفر کم ہو جاتا ہے اور مراد بھی زیادہ ملتی ہے۔ مظفر آباد آ کر جو ہے یا نیلم آ کر یا باغ یا راولہ کوٹ میں مہاجرین کے حلقوں سے آ کر کوئی ملازمت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ ایک قسم کا فراڈ ہے جس پر جو آزاد کشمیر کی مراد یافتہ اور اشرافیہ ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازنے، اپنے چہیتوں کو، اپنے عزیز و قارب کو نواز رہی ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مہاجرین کے کوٹے پر بھرتی ہیں، لیکن ان کا تعلق مہاجرین سے نہیں ہے، وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جواز یہ دیا جاتا ہے جی کہ چونکہ مہاجرین سے کسی بندے نے اپلائی نہیں کیا، درخواست نہیں آئی، حالانکہ مہاجرین مقیم پاکستان جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہاں تعلیم یافتہ لوگوں کو، بے روزگار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں جو تشہیر کی جاتی ہے خالی اسامیوں کی، وہ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ کوالہ سے پار کسی کو پتہ نہ چلے کہ مہاجرین کے لیے کتنی اسامیاں مشتہر ہوئی ہیں، اور یہ اپنی جگہ ایک تحقیق طلب معاملہ ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کو بھی اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے کہ یہ مہاجرین کے نام پر جو فراڈ ملازمتوں کے حوالے سے منظم طریقے سے سر انجام پا رہا ہے، اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں اور کون کون لوگ اس کے بینیفیشری ہیں اور کون کون لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ مہاجرین کے کوٹا پر بھرتی ہونے والے جو ہیں ان کو مہاجرین مقیم پاکستان جو ممبران اسمبلی ہیں جو ان کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں۔ انہیں مہاجرین کی مستقبل کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے یا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے مقتدر ہے وہ انہیں اپنے مفادات کے لیے ان کا تحفظ کرے گی، وہ اس لیے خاموش ہیں۔ وہ مہاجرین کی ملازمتوں کے لیے بالکل نہیں بولتے، وہ صرف ترقیاتی فنڈز پر اپنا حساب وصول کرتے ہیں، اور ترقیاتی فنڈز پھر کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ بھی جو ہے نا تحقیقی طلب ہے کہ اور جو ترقیاتی فنڈز آج دن تک ملے ہیں مہاجرین کو، وہ ان کا ایک کمیشن کے ذریعے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور کمیشن کے ذریعے یہ تعین ہونا چاہیے کہ جو پیسے ملے ہیں ان کو مہاجرین کی بحالی کے لیے، مہاجر کالونیوں کے قیام کے لیے، وہ خرچ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ ناظرین، محکمہ ہائر ایجوکیشن میں گزشتہ روز ہم نے پروگرام میں یہ انکشاف کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کی سالی جو ہے ان کو بھی برطرف کیا گیا ہے، اور شاید یہ حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ خود یہ بات
آؤٹ کر کے وزیر ہائر ایجوکیشن کے ذریعے اپنے میرٹ کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوشش کی ہے. تو اس والے سے ہمیں کچھ تفصیلی حقائق ملے ہیں. ان حقائق کی روشنی میں محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 27 ملازمین ایسے ہیں جن کو NOC کے بغیر باہر جانے کی بنیاد پر ملازمتوں سے برطرف کیا گیا ہے, اور ان میں واحد ایک خاتون ہیں جو وزیر اعظم صاحب کی سالی بھی ہیں. سالی چونکہ آدھی گھر والی بھی ہوتی ہے, تو جناب وزیر اعظم نے کی جو سالی ہیں ان کو ملازمت سے برطرف نہیں کیا گیا, نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا, بلکہ انہیں جبری ریٹائر کیا گیا. جبری ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تمام مراد پینشن وغیرہ جو ہے نا وہ ملی ہیں. تو یہ مسٹر میرٹ کا جو ہے نا بہت بڑا کارنامہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کے لیے ان کا میرٹ اور ہے, اپنی ذات کے لیے ان کا میرٹ اور ہے. یہ جو بات سامنے آئی ہے یہ باعث شرم بھی ہے. جناب وزیر ہائر ایجوکیشن نے جو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب کی سالی کو بھی نہیں معاف کیا, ان کو بھی انہوں نے ملازمت سے برطرف کیا ہے. تو جناب وزیر ہائر ایجوکیشن اپنا ریکارڈ درست کر لیں. آپ کو سوشل میڈیا پر آ کر اور میڈیا کے سامنے جو ہے نا اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ بات جو ہے نا آپ کے وقار کے لیے کسی صورت درست نہیں ہے, آپ کے کردار کے لیے بھی درست نہیں ہے. آپ کا اب تک کا جو ریکارڈ ہے وہ بالکل درست تھا, لیکن آپ نے وزیر اعظم صاحب کی محبت میں کچھ زیادہ ہی جو ہے نا نمبر بنانے کی کوشش کی ہے, کچھ زیادہ ہی آپ آگے چلے گئے ہیں. تو اب آپ خود ریکارڈ درست کر سکتے ہیں, اور باضابطہ طور پر محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے اس پر وضاحت جاری ہونی چاہیے کہ 27 جو لیکچرز ہیں انہیں بغیر NOC کے اور بغیر رخصت کے باہر جانے کی بنیاد پر برطرف کیا گیا ہے. تو جناب وزیر اعظم صاحب کی جو سالی محترمہ ہیں انہیں صرف ایک خاتون کو جبری ریٹائر کر کے مراد کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر بھیجا گیا ہے تاکہ گھر آسانی سے وزیر اعظم صاحب واپس جا سکیں, انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ناظرین, گزشتہ 3 دن سے جو بارشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے, اس کے اثرات جو ہے نا وہ میدانی علاقوں میں سامنا آنا شروع ہو گئے ہیں, اور راولپنڈی ڈویژن میں خصوصاً چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کے واقعہ میں گھروں میں پانی داخل ہوا, اور راولپنڈی کے اندر بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی جو ہے وہ پانی کی جو نکاسی کا جو معاملہ ہے وہ بری طرح بے نقاب ہوا ہے. چونکہ بحریہ ٹاؤن اور راولپنڈی کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں, وہاں قدرتی جو برساتی نالے ہیں انہیں بھرتی کر کے ان میں مٹی ڈال کر جو پانی کے برساتی نالوں کے جو قدرتی راستے تھے ان کو بند کر کے ایک بڑی پوش قسم کی جو رہائشی سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں. اب جب بارش شدید آئی ہے تو پانی کے جو قدرتی راستے ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور پانی کا راستہ کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا. پانی ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتا ہے, اور یہ بھی جو واقعہ راولپنڈی ڈویژن میں جو بارشوں کی صورت میں سامنے آیا ہے, سیلاب کی صورت میں, یہ اسی وجہ سے ہوا ہے جی کہ پانی کے جو قدرتی راستے ہیں وہ بند کیے گئے تھے, اور پانی ہر 10 15 20 25 30 سال کے بعد جو ہے نا وہ اپنے اصل راستے کی طرف واپس لوٹتا ہے. پانی کا راستہ جو اس نے بھی آج دن تک روکنے کی کوشش کی ہے اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور یہ راولپنڈی ڈویژن میں جو پانی کی تباہی رونما ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. ناظرین, مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے ایک جوان رب نواز گیلانی میجر کے عہدے پر فائز تھے, جو ایک آپریشن کے دوران بلوچستان میں جو وہ شہید ہو گئے. ان کی نماز جنازہ یہاں یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی ہے, اور انہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا ہے. نماز جنازہ میں مسلح فوج پاکستان کے اعلیٰ قیادت اور مقامی سیاسی قیادت کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. رب نواز گیلانی کی جو شہادت ہے وہ کشمیریوں کی جانب سے دفاع پاکستان اور دہشت گردی کے خلاف جو پاک فوج جنگ لڑ رہی ہے اس میں کشمیریوں کا ایک اور حصہ ہے, اور کشمیریوں نے یہ ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے دفاع, سلامتی اور تحفظ کے لیے دیگر پاکستانی قومیتوں کی طرح کشمیری بھی اپنا خون پیش کر رہے ہیں, اور کشمیریوں کا یہ خون ثابت کر رہا ہے کہ کشمیریوں کی اکثریت, کشمیریوں کی جو قربانی ہے پاکستان کے لیے وہ کسی بھی اور قومیت سے کم درجے کی نہیں ہے, اور کشمیری اپنے کردار کے ذریعے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کے ساتھ اپنی عملی وابستگی ثابت کر رہے ہیں, اور پاکستان کی قوم کو, پاکستانی عوام کو کشمیریوں کے اس جذبہ آزادی اور جذبہ حریت اور پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی پر پاکستانی عوام نے بھی ہمیشہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کی تعریف کی ہے. اور یہ قربانیوں کا یہ جو سفر ہے یہ یقیناً پاکستان کے ساتھ الحاق کے تک اور پاکستان کے تحفظ اور سلامتی تک یہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آئندہ. السلام علیکم.